ابھی ایران میں امریکہ نے رجیم چینج کرنے میں ناکام، ہر لحاظ سے ناکام رہا، نہ رجیم چینج کر سکا، نہ ان کا بیلسٹک میزائل پروگرام خراب کر سکا، نہ ان کی جوہری افزودگی خراب کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. ہاں 650 افراد جان سے ضرور گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سوال اس کے ساتھ ہے. نہیں، پہلے میرا ٹھیک سوال ہے، سنو اوکے اوکے جو آپ سے ریلیٹ کرتا ہے. جی پلیز. کہ آج ٹیکنالوجی، سائبر ٹیکنالوجی اور یہ پوری چیزیں بہت اس کا بوم ہے، عروج ہے. ایک مرتبہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم چائنا گئے، ایک ڈیلیگیشن تھا وہاں چائنا کمیونسٹ پارٹی کا. تو پھر ہم جب وہ سارا دورہ مکمل ہو گیا تو ہم واپس آ رہے تھے، تو بیجنگ ایئرپورٹ پہ ہم موجود تھے. میں باہر ہوا تو ایک پاکستان ایئر فورس کے ایئر چیف، وائس ایئر چیف تھے. انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا السلام علیکم جی، میں فلاں ہوں. اچھا. تو آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے فلاں تھے اور میں فلاں کالج میں تھا. ٹھیک ہے. تو آپ آئے تھے تو ہم نے آپ کی تقریر سنی اور آپ کا استقبال کیا، نعرے لگائے. انہوں نے کہا ہمارا بھی ڈیلیگیشن ہے اور چائنا ایئر فورس کا بھی سینئر ڈیلیگیشن ہمیں سی آف کرنے آیا. ٹھیک ہے. ہم آپ لوگوں سے مل سکتے ہیں؟ میں کہ ملیں. ٹھیک ہے. اب ان کی جب میں نے ملاقات، سب ہم بیٹھے، ان کے چہرے پہ ایک بشاشت تھی، آنکھوں میں ایک نور تھا. ٹھیک ہے. اور بات کرنے کے ایک بڑے جذبے کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہ جناب قاضی صاحب، ہم بہت بڑا تاریخی آج معاہدے کر کے جا رہے ہیں. اچھا. یہ تھنڈر کی پوری ٹیکنالوجی لے کے جا رہے ہیں. اچھا اوکے. سائبر کی پوری ٹیکنالوجی لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا ڈیفنس جو ہے وہ امریکہ سے اب کہیں اور شفٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بات تو 17-18 سال پہلے کی رہ گئی. ٹھیک ہے. لیکن اب جب موقع آیا ہے تو وہی چیز سر چڑھ کے بولی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسی اسی طریقے سے اگر ایران کے ساتھ یعنی اسرائیل کا پورا جو سائبر تھا یا اس کا پورا فضائی کنٹرول تھا وہ مفلوج ہو گیا، اسی طریقے سے باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی اب کہیں نہ کہیں سے شفٹ ہوتی رہتی ہے، ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے. ٹھیک. اور ابھی یہ میں چیزیں آگے بڑھتی اس ہیں. میں آپ کو سر ایڈ آن کر دیتا ہوں. ابھی ایرانی ڈیفنس منسٹر یعنی جنگ بندی کے 2 دن بعد وہ سیدھا چائنا پہنچے. چائنا گئے، انہوں روس نے گئے ہیں، JF-17 تھنڈر کے اندر بیٹھے، روس گئے 10 میں جی ہاں 10 میں J-10C میں بیٹھے ڈیفنس منسٹر. وہ اگلا مرحلہ آ گیا. انہوں نے اپنی کمزوریاں اس دیکھی نا. لیے وہ ٹیکنالوجی اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ رافیل بھی ناکام ہے. بالکل اور بالکل ایسے امریکن جو پورا سسٹم تھا اس کو بھی جو ہے کہ وہ بریک کیا ہے. بالکل ایسے ہی تو ہے. اس لیے اب ٹیکنالوجی میں بھی چیزیں بہت آ رہی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بھی ٹیکنالوجی میں بہت ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. اوکے لاسٹ 2 کویشچن. ہمیں اس رجیم چینج آپریشن جو ایران کے اوپر ہوا، جو مکمل طور پر ناکام ہوا، باقی مسلم ممالک کو ایران سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بھجی اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جو ریاست کو کسی ایک اصول، نظریات اور اس پہ چلنا چاہیے. اب ٹھیک ہے. ایران کے پورے نظام سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو بھی نظام اڈاپٹ کیا ہے اس میں پارلیمنٹ بھی ٹھیک چلتی ہے اور جو کمیٹی بزرگان ہیں وہ بھی ٹھیک چلتی ہے. ٹھیک. اور آپ نے آئین میں آرٹیکل 62 63 رکھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. اتنا ہی عمل ہوتا ہے کہ جب کاغذات نامزدگی جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں کی جو دعائے قنوت سنا ہے جی بالکل ایسے ہی. تو وہ سمجھتے ہیں یہ آرٹیکل 62 63 پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر ہم آئین کے آرٹیکل 62 63 پہ عمل کرنے لگ جائیں تو یہ بھی ایران کی طرح پیوریفیکیشن ہو جائے گی نمائندگان کی. اچھا ٹھیک کہ ہے. کس معیار کا اس کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں مضبوط بنیادیں موجود ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو پیغام اصل ایران کی طرف سے یہی ہو سکتا ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن رکھیں، اپنے وسائل کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں، پوری امہ اور کے لیے میسج یہ ہے کیا اپنے ڈیفنس کی طرف توجہ دیں. دیں. اور پھر ایران کی طرف سے جو امت کے اتحاد کے لیے، اب جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا اعلان کیا، ٹھیک ہے. تو اس نے ایک فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کر دیا. ٹھیک ہے. اور آج بھی حماس ہو، کوئی بھی فلسطینی ہو، ہمارا بہت قریبی رابطہ رہتا ہے. وہ بالکل 2 ٹوک کہتے ہیں کہ بھی سب نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا ہے، لیکن جو لیڈنگ تعاون ایران کا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اوکے.
لاسٹ کویشچن، ابھی ایران یورینیم کی افزودگی، اس نے کہا میرے تو جتنے بھی سینٹریفیوجز ہیں سب محفوظ ہیں. ٹرمپ صاحب کی بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کر رہا. ایون نیو یارک ٹائمز دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، ہم CNN دیکھ رہے ہیں، وہ سب ان کے مخالف، اور ڈونلڈ ٹرمپ انہیں کو جھاڑ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، یہ سب ہے. کچھ دیر پہلے پینٹاگون کی بھی پریس کانفرنس آئی. اسرائیل کو اجازت ہے یورینیم افزودہ کرنے کی بھی، بم بنانے کی بھی، ان تمام چیزوں کی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بس ایک ہی پاور رہنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو بھی افزودہ کرنے کی یا اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ ایران کو حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب تو یہ ٹیکنالوجی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایٹامک ٹیکنالوجی ہو، سائبر ٹیکنالوجی ہو، اب یہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اس ٹیکنالوجی کو اختیار کرے. وہ ایٹامک کی ہے، وہ سائبر کی ہے، وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک، یہ سب ملکوں کا حق ہے. اور تبھی محفوظ رہ سکے گا. اگر ایٹامک جنگ سے یا اس کی تباہیوں سے کوئی خطرات موجود ہیں تو پھر سارے مل کے فیصلہ کریں کہ نہیں ایٹامک سب ختم کر دیں، سب ختم. ٹھیک. اسی طریقے سے جو اگر ساری دنیا میں جو ہے امن لوگ چاہتے ہیں تو اب یونائٹڈ نیشن کو جو سیکورٹی کونسل میں ویٹو پاور نے مفلوج کر دیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب امریکہ نے 9 مرتبہ جو ہے کہ بھی ویٹو کیا ہے غزہ پر جنگ بندی کو، تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بھی تمام اقوام کے حقوق چند ملکوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں اور پوری دنیا مفلوج ہو گئی ہے. اب ایٹامک کے مسئلے پہ ایک سیریس ٹاک ہونی چاہیے کہ اگر یہ خدشات ہیں، خطرات ہیں، اور اس کی پیوریفیکیشن جو ہے کہ اگر ایٹامک بم کی طرف جاتی ہے وہ دنیا کے لیے خطرہ ہے تو پھر سب خطروں کو ختم کریں، سب کا ایک ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن میں اگر ویٹو پاور اب ساری دنیا کو مفلوج کر رہی ہے، اس کا بھی یہ پاور اس کا 5 ختم طاقتیں ہونا مل کے چاہیے. فیصلہ کریں گی. اور یہ IAEA یا سیکورٹی کونسل تو سب غریبوں کے لیے بن گئی نا، پھر تو بھائی غریب ممالک کے لیے ہے. وہ ممالک جو اس کے ممبر نہیں ہیں ان کے اوپر تمام یہ قانون چودھری بن گیا نا، وڈیرے بن گیا. بالکل.